غزہ اس صدی کے بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس کا سامنا کر رہا ہے۔ مظلوم اور بے گناہ بچوں کی چیخ و پکار سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ 50,000 سے زائد انسان اسرائیلی جارحیت کے سامنے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ کیا کوئی بھی انسان اس ظلم و جبر کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ رنگ و نسل اور مذہب و مسلک کی حدودوں کا یوتھ سے بالاتر یہ ایک انسانی سانحہ ہے۔ ایسے انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ ہر انسان غمزدہ اور آنکھ اشکبار ہے۔ ہم نے ہٹلر کا ہولوکاسٹ تو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کے اس ماڈرن ہولوکاسٹ کو ضرور برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو خود اسرائیل برپا کر رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ چیمہ، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں غزہ میں جاری ہیومینیٹیرین کرائسس اور غزہ اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اسرائیل مسلسل وار کرائمز کا ارتکاب کر رہا ہے۔ قحط یعنی اسٹارویشن کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کرنا، کولیکٹیو پنشمنٹ اور اسی طرح سے سکولز، ہاسپٹلز، سویلین کیمپس اور مساجد کو ٹارگٹ کرنا ایسے انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ وار کرائمز ہیں جن کا ارتکاب اسرائیل مسلسل کر رہا ہے۔ یہ محض ہماری رائے نہیں بلکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے انہی وار کرائمز کی وجہ سے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو اور فارمر ڈیفنس منسٹر گیلنٹ کے اریسٹ وارنٹس بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یو ایس اور ویسٹرن پاورز اسرائیلی زائنسٹ لوبی کی انفلوئنس کی وجہ سے ان اریسٹ وارنٹس کو پس پش ڈال چکے ہیں۔ یہاں پر یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو ایکسٹریم رائٹ ونگ بلاک کا لیڈر ہے جو کہ ٹیپیکل زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں اور ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ دراصل اسرائیل کے ببلیکل میپس میں بہت سے گلف ممالک اس لینڈ آف اسرائیل کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور یہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ دراصل ان تمام لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں 2023 میں نیتنیاہو نے جو سپیچ کی اس کے دوران جو اسرائیل کا میپ اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، اس میں غزہ اور ویسٹ بینک کو اسرائیل کے طور پر دکھایا گیا تھا، اور یہی ہمیں اس حالیہ خونریز جنگ کا اینڈ گول بھی معلوم ہوتا ہے۔ نیتنیاہو کے ریسنٹ موسٹ انٹرویوز میں بھی اس نے غزہ پر مکمل قبضے کو اپنے اس نئے اوفینسو کا مین آبجیکٹو قرار دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس بدترین سیج اور تمام تر جنگی جرائم کے باوجود گزشتہ 2 سال میں ملیٹریلی اس آبجیکٹو کو حاصل کر سکا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ غزہ کی ریزسٹنس تاحال جاری ہے۔ لیکن اب شاید یہ سفاک انسان قحط سالی کو اس بدترین درجے پر لے جانا چاہتا ہے کہ لوگ بھوک سے مرنے لگیں اور یہ انسانوں کے خون پر اپنا شیطانی رقص کرتے ہوئے اپنی جیت کا اعلان کر سکیں۔ اگر اب ہم انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ آرگنائزیشنز کے اعداد و شمار کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق اگر اگلے 48 گھنٹوں کے دوران غزہ میں غذائی امداد نہ پہنچائی گئی تو 14,000 سے زائد بچوں کی اموات ہو سکتی ہے۔ برٹش ریڈ کراس کے مطابق 4,70,000 سے زائد افراد قحط سے دوچار ہیں۔ اسی طرح 90% سے زیادہ پاپولیشن غزہ کی بے گھر ہو چکی ہے، اور 52,000 سے زیادہ اموات، جبکہ 1,18,000 سے زائد لوگ شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال 697 ہیلتھ فیسلٹیز کو اسرائیل مکمل طور پر تباہ کر چکا ہے، جبکہ جو کچھ فیلڈ ہاسپٹلز ابھی کام کر رہے تھے وہ بھی ریسنٹلی انٹینسیفائڈ اوفینسو کے دوران بند کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ کم از کم 94% آف دا ٹوٹل health infrastructure of Gaza has been destroyed by Israel during this war۔ غزہ کی میونسپل اتھارٹی کے مطابق غزہ میں غذا تو کجا پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ طول تاریخ میں ہمیں ایسے مظالم ڈھونڈے نہیں ملتے۔ آج کا زمانہ کہ جسے ہم انسانی معاشرے کے ارتقاء کا عروج سمجھتے ہیں، وہ دراصل انسانی اقدار کی پستی کی عکاسی کر رہا ہے۔ کیا اربوں لوگ مل کر بھی 1 کروڑ سے کم آبادی والے اس ملک کے مظالم کو نہیں روک سکتے؟ سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ نے تقریباً 2 سال سے جاری اس بربریت کے خلاف اب جا کر کچھ بیانات اور ہوائی دھمکیاں دینا تو شروع کی ہیں۔ مثلاً یورپین یونین نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ایسوسیشن ایگریمنٹ کو ریویو کرنے کا کہا ہے، جس پر 17 آؤٹ آف 27 ممبرز نے اس کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح یو کے نے اسرائیل کے ساتھ جاری ٹریڈ ڈیل کی ٹاکس کو کینسل کر دیا ہے۔ اسرائیلی ایمبیسڈر کو سمن بھی کیا گیا، اور اسی طرح اسرائیل کے ویسٹ بینک سیٹلرز پر مزید سینکشنز بھی عائد کی ہیں۔ یو کے، کینیڈا اور فرانس کے لیڈرز نے جوائنٹ بیان کے اندر اسرائیل کے اقدامات کو غیر انسانی اور ڈیزاسٹرس قرار دیا ہے، اور اسرائیل کے خلاف کنکریٹ سٹیپس لینے کے حوالے سے بھی عندیہ دیا ہے۔ لیکن
یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کیا یہ تمام تر بیانات اسرائیل کو روکنے کے لیے کافی ہیں؟ دوسری جانب مسلم ممالک کی اس بابت بے حسی اور عدم توجہی ایک مجرمانہ فعل ہے، یعنی ارطغرل غازی جیسا سیریل بنانا اور عملی طور پر مظلوموں کی دادرسی کرنا، اس میں بہت فرق ہے۔ چند ممالک کے سوا باقی تمام ممالک کے حصے میں محض لفاظی ہی آئی ہے۔ اختتام کلام یہ کہ غزہ میں انسانیت لہو لہاں ہے، بچے بھوک سے مرنے کی کگار پر ہیں اور دنیا محو تماشا ہے۔ اس بارے میں اپنی آراء کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے۔ Do subscribe to our channel if you want to stay updated on such geopolitical issues. Thanks.